آپ کے 2 صحافی انہوں نے باضابطہ طور پہ، ایک نے تو اسرائیل کے چینل کو انٹرویو دیا اور اس کے علاوہ 2 نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ ٹویٹ کی، اپنے سوشل میڈیا پہ بتایا کہ اسرائیل کو ابھی ہمیں بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے جو انہوں نے کی، زیادہ بری بات یہ ہے کہ اسے ابھی تک روکا کسی نے، کسی نے آج تک شٹ اپ کال نہیں دی، کسی نے آج تک ریاستی ادارے نے یہ نہیں کہا۔ عموماً ہم جہاں پہ جاتے ہیں کوئی لوکل سطح کے چھوٹے موٹے فرشتے آتے ہیں وہ نوٹ کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارا صحیح پیغام اپنے بڑوں تک پہنچا نہیں پاتے، وہ چغلیاں جا کے کر آتے ہیں نوکری پکی کرانے کے چکر میں۔ لہٰذا میں یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑے بڑے فرشتوں کو بھیجا کرو جن میں اتنی سینس ہو کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ اگلا بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ پاکستان کے بھلے کی بات کر رہا ہے، کوئی غداری کی باتیں نہیں کر رہا۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی چیز میں یا آ جاتا ہے نا کہ مانو یا نہ مانو، اس کا مطلب ہے فتنے کی جڑ پیدا ہو چکی ہے، وہ بیج بو دیا گیا۔ وقت یو اے ای سے سینکڑوں پاکستانیوں کو پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے آپ کا اقامہ مہنگا کر دیا گیا، لوگ 90% نے اپنی فیملیز کو واپس بھیج دیا، باقی خود بھی واپس آ رہے ہیں اور ہیلے بہانوں سے وہ آپ کو واپس بھیج رہے ہیں۔ انہیں آپ سے سستی لیبر جو ہے وہ بنگلہ دیش سے مل جائے گی، آپ سے زیادہ سستی لیبر انہیں انڈیا سے مل جائے گی۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ انٹرنیشنل پریشر ہے جو آپ پہ ایگزرٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، ادروائز نہیں۔ یو اے ای نے ایکسیپٹ کر لیا اسرائیل کو، آپ کا ایم این اے یا ایم پی اے یا آپ کا سینیٹر یا آپ کا بیوروکریٹ یا کوئی اور آفیسر اس ملک سے باہر اگر سب سے سستے پیسوں میں، سب سے کم پیسوں میں کہیں عیاشی کے لیے جا سکتا تھا تو وہ دبئی جاتا تھا۔ اب وہی فحاشی کے اڈے متحدہ عرب امارات میں بنیں گے، اسرائیلی عورتیں سپلائی کی جاتی کہ ایک دور تھا جب یہ نئے نئے موبائل آئے تھے کیمرہ والے، تو اس وقت جو بھی لوگ ملک سے باہر دورے پہ ڈیلیگیشنز جاتے تھے انہیں موبائل گفٹ کیا جاتا تھا، اور اس میں وہ چپس لگی ہوتی تھیں جس میں سارا ڈیٹا آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ بیگم صاحبہ کو کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمیشہ تو آپ نے پیاز ٹماٹر لانے والی باتیں نہیں کرنی ہوتی بیگم کے ساتھ، ظاہر ہے وہ ساری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کس خاتون سے کیا بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہاں سارے تو آپ کے وہ شیخ الحدیث تو بیٹھے نہیں ہوتے اداروں میں، ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ انہیں پھر اسی انداز سے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ تمہارے حلقے کی عوام کو یہ یا تمہارے محکمے کے بندوں کو یہ چیز دکھا دی جائے گی، اس سے پہلے کہ تمہاری عزت خاک میں ملے تم ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دو، ہمارے لیے کام کرو گے تو تمہاری تنخواہ پہلے 50,000 ہے، 50 لاکھ ہم دے دیں گے۔ کہاں 50,000 کہاں 50 لاکھ، ان کے لیے تو یہ چند ڈالر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ غداریاں شروع ہوتی ہیں اور ملک کے راز بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں یہی ان چھوٹے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑے فرشتوں کو اچھا پیغام پہنچا دو کہ ملک سے باہر کوئی بندہ جائے تو اس کو یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ گفٹ نہ لے۔ نمبر 2 یہ کہ 19 اینڈ ابو گریڈ کا جو آفیسر آپ کا بیٹھا ہوتا ہے کسی بڑے محکمے میں، ادارے میں، اس کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر جا کے وہاں پر رہیں یا وہاں پر اپنا گھر بنائیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، یا آپ کے بچے، مجھے یہ بتائیں، آپ کے بچے ایک ایسے شخص کے گھر میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہوں جس کو آپ نے ارادہ کیا ہوا کہ میں اسے قتل کروں گا، دل سے آپ اسے برا مانتے ہیں، کیا آپ تب تک اسے قتل کر سکتے ہیں جب تک آپ کے بچے اس کے گھر میں پڑھ رہے ہو؟ وہ ذبح نہ کرتے آپ کے بچوں کو؟ تو یا تو پھر ہمارے حکام بالا امریکہ کو اپنا دشمن نہیں مانتے، اگر مانتے تو ان کے بچے وہاں نہ پڑھ رہے ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یا تو یہ امریکہ کو اپنا دشمن نہ مانتے۔ برطانیہ، ہم نے آزادی ہندوستان سے نہیں لی، ہم نے تو انگریزوں سے آزادی لی۔ یہ ہندو بنیا تو کچھ عرصے کے لیے ہم پہ قابض تھا، قابض تو انگریز ہوا تھا، ہندو تو اس کے جوتے پالش کرتا تھا۔ جب آپ کے بچے یہ گولو مولو، یہ گونگلے جو بیٹھے ہوئے ہیں دو جو اپنی دادی نانی کے جنازے پہ آنے کو تیار نہیں ہوتے، جب وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو کیا آپ کا سابق وزیر اعظم صاحب کیا برطانیہ کے خلاف چون چرا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. آپ کے موجودہ وزیر اعظم صاحب، ان کے بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی برطانیہ کبھی امریکہ. تو کیا کوئی چون چرا اس کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ 2-3 قراردادیں پیش کروانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ایم ایل اے صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، ساڈا منڈا بھرتی کرا دو، جاتے ہیں نا. حقیقت آپ نے ووٹ دیا، آپ نے اس پہ احسان کیا، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں جو آپ کی وجہ سے ہے نا. دیکھیں آج فرانس نے گستاخی کی ہے نا، اس سے پہلے ہالینڈ نے گستاخی کی، اس سے پہلے نیوزی لینڈ میں گستاخی، اس سے پہلے ڈنمارک میں گستاخی، اس سے پہلے ناروے میں، سلسلہ چلتا رہا، اس سے پہلے امریکہ میں. اس کا مستقل حل کیا ہے؟ غیرت مند قیادت کب آئے گی آپ کے پاس؟ 2-3 قراردادیں آپ نے پیش کروانی ہیں اور منظور کروانی ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی. آپ میں سے تقریباً ہر بندہ گیا ہوگا ایم این اے کے پاس، میرا بچہ، میرا بھتیجا، میرا بھانجا بھرتی کرا دو. 1-2 کے بھرتی ہوئے ہوں گے، باقیوں کو لارا ہی ملا ہوگا نا. اسی طرح لہٰذا لارا لگوانے سے بہتر ہے انہیں کو ایم این اے صاحب آج ہم اپنا بیٹا بھرتی کرانے نہیں آئے، ایم این اے صاحب آج ہم اپنے گلی پکی کرانے نہیں آئے، ایم این اے صاحب آج ہم قیمے والا نان کھانے نہیں آئے، آج ہم بریانی کی پلیٹ پہ بکنے کے لیے نہیں آئے، ایم این اے صاحب آج جو ہے ہم گلی نہیں پکی کرائیں گے، آج ہمارے گاؤں میں گیس نہیں لگتی، ٹھیک ہے ایم این اے صاحب نہیں لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پیو دادے گیس کے بغیر بھی زندہ تھے نا، تو بعد میں بھی زندہ رہ لیں گے، کوئی موت نہیں پڑتی انہیں. ہاں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، ہمارا حق ہے، لیکن فی الحال ہم اس کے لیے نہیں آئے. بجلی آتی یا نہیں آتی یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. آپ ایک قرارداد ذرا جا کے پیش کرائیں کہ 19 گریڈ سے بڑا جو آفیسر ہوگا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہ باہر رہے گا، نہ اس کے بچے ڈیورنگ ہز ڈیوٹی وہ باہر جا کے تعلیم حاصل کریں گے، اور امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں. نمبر 2 ایک قرارداد پیش کروائیں جس کے بعد شاید ہمارا واپس جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی باتیں کرتے وقت، یا آپ کے کالے ڈالوں والے یوں جا کے ہمارے آگے سے گزرتے ہیں. وہ قرارداد یہ پیش کریں بیوروکریسی میں قادیانیوں کی بھرتی پہ پابندی ہونی چاہیے. آپ کے سارے جو ملک سے یہ جس طریقے سے گھسے ہوئے ہیں نا آپ کے، دیکھیں میں اکثر لوگوں کو کیوں کہتا ہوں، ابھی میں جہاں وہ انکل کے پاس بیٹھا ہوا تھا کیا بات ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں محکموں میں اداروں میں بھیجیں. میں نے 22 نومبر کو پنڈی میں جلسہ کیا ہمارے نوجوانوں نے، تو میں نے ایک بڑی اوپنلی بات کی تھی، اس کے بعد ہمیں بڑا کچھ سننے کو ملا. میں نے کہا اپنے بچوں کو IAS بھی کرائیں، CSS کرائیں، انہیں محکموں میں اداروں میں بھیجیں، فوج میں بھیجیں، تاکہ 20 سال کے بعد جب وہ کسی مقام پہ پہنچے تو کسی اچھے سیاستدان کو الیکٹ کر کے لائیں. تو سارے ہنس پڑے کہ نہیں یار یہ آپ کے، میں نے کہا سچ ہے. اور یہ صرف یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہر ملک کی ایجنسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھی قیادت لے کے آئے، لیکن اگر کوئی بندے کا پتر بیٹھا ہوتا ہے اسے لے کے آئے نا. مین پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی چہرہ ہے ہی نہیں تو وہ جو سب سے کم برا ہوتا ہے اسے اٹھا کے وہاں پر لے آتے ہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ یہ 2 قراردادیں ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. تیسری ایک چیز، ایک لیٹر ہم لوگوں نے نکلوانا ہے تمام فورسز کے چیف سے اور وزیر اعظم سے اور چیف سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری، جتنے جس کے اندر سارے بیوروکریٹ فوجی افسر. یہ چیزیں کچھ آپ لوگوں میں سے لوگوں کو نہیں لگ رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں کی گلا کر رہے ہیں، اسی سوچ رہے سانو آ کے واقعی سنائے گا. واقعی سنانے والا دور گیا کہ پیر صاحب نے پھک ماری سی تو 6 جن اڑ گئے سن. نہیں. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی جان پیر صاحب نے تو پھک ماری سی تو جن اڑ گئے سن، تسا کی کیتا ہے؟ تو ہم جو یہ پیغام مسئلہ وہ آپ کو دینے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قرارداد آپ نے پاس کروانی ہے کہ آپ کے اعلیٰ اداروں میں کوئی بھی شخص وومنائزنگ میں عورت کے ساتھ یا شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو فی الفور اس عہدے سے برطرف کیا جائے گا. میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. ملک میں کرپشن اور بزدلی کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک آفیسر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کسی بھی محکمے کا ہو، ادارے کا ہو، وہ شروع ہوتی ہے 17ویں گریڈ کا ہے تو 40-45 ہزار سے 50 ہزار سے، وہ 22ویں گریڈ تک پہنچے گا نا تو اکثریت کی تنخواہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہوتی ہے بس. اور کہیں گے 2 لاکھ 2.5 لاکھ بڑی شے ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جو
اکثر افسران ہیں وہ 18ویں 19ویں گریڈ تک مشکل سے مر کے پہنچتے ہیں. اب ان کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ 1,00,000 1.5 لاکھ ہوتی ہے. اب ان کے 3 بچے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جن کی 6 مہینے کا ایک سیمسٹر ہوتا ہے، جس کی فیس ہوتی ہے 1.25 لاکھ. اور بیگم کو جو انہوں نے کپڑے لے کے دینے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. بچوں کی پارٹیاں، ان کے سکول کا خرچہ وہ الگ ہوتا ہے. بچوں کو 3 بچے ہیں تو تینوں کی الگ گاڑیاں ہوں گی، ان کا خرچہ الگ ہوتا ہے. گھر میں 4 اے سی لگے ہوتے ہیں، ایک اپنے کمرے میں، 3 بچوں کے الگ الگ کمروں میں، ان کا خرچہ الگ ہوتا ہے. 30-40 ہزار بجلی کا بل آتا ہے. اور یہ آتا ہے، ہر صورت آتا ہے، کیونکہ ہم اس سسٹم میں پلے بڑھے ہیں. تو یہ جو وومنائزنگ میں، جو یہ غلط کاریوں میں، جو یہ بدکاریوں میں جو عورت کے ساتھ جا کے پیسہ لگا کے لاتے ہیں، تو یہ عورت بھی اپنے ٹائپ کی لاتے ہیں جناب عالی. یہ 30-40 ہزار ایک رات کا خرچہ کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کلیئر ہو، جہاں پر چھاپا نہ پڑتا ہو. وہ فارم ہاؤس بک کرانے پڑتے ہیں. اور جب ان چیزوں کی لت لگ جاتی ہے تو آپ صرف یہ دیکھیں 40,000 ملٹیپلائی پہ 5-6 کریں نا مہینے میں، 5-6 بار ہی اگر انہوں نے الٹی حرکت کرنی ہے تو 3-4 لاکھ کا تو یہ انہیں ڈز پڑتا ہے. اور پھر جو شراب کی محفل یہ سجاتے ہیں، یہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ سارے ان کے کورس میٹس بیٹھے ہوتے ہیں. اور شراب بھی وہ 150 روپے والی نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ٹھاک مہنگی ہوتی ہے. تو یہ 5-7 لاکھ کا جو ماہانہ بجٹ ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تنخواہ تو 1.5 لاکھ ہے بھائی جان. یہ بجٹ آتا ہے، آپ جو یہ نہیں دیکھتے کہ جی 2 ارب روپے روڈ کا جو ٹھیکہ مل گیا ہے، ہوتا ہے نا، اور سڑک اگلے سال دوبارہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، 200 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہوتا ہے. یہ پیسے مارتے ہیں وہاں ٹھیکے داری کے، پھر یہ پیسے مارتے ہیں نان کسٹم گاڑیوں کے، پھر یہ پیسے وہاں سے قابو کرتے ہیں جو یہ ڈرگ ڈیلنگ ہوتی ہے، جو افیم، ہیروئن اور یہ ہر قسم کی غلط آپ کے وہ نشے ہوتے ہیں، نشہ آور چیزیں، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ میں. اور اینڈ پہ جب حرام کی لت لگ جاتی ہے نا تو پھر یہ ملک کے راز بیچتے ہیں. اور اس کے بعد جا کے اپنا کوئی ملوث نہ ہوتا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جرت نہیں تھی کہ کراچی سے اسلام آباد کے راستے میں اٹھا کے لے کے جاتا. اپنا کوئی بکا ہوا نہ ہوتا تو ریمن ڈیوس نے باہر نہیں جانا تھا. اپنا کوئی بزدل نہ ہوتا تو کرنل جوزف نے رات کی تاریکی میں ملک سے باہر نہیں جانا تھا. اپنا کوئی بکا نہ ہوتا تو مبشر لقمان، کامران خان، یہ لوگ اسرائیل کی حمایت میں انڈائریکٹلی چوں کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے کہ ہمیں کوئی چنڈ نہ پڑ جائے. لیکن اب بے دھڑک بول رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں سارا بکاؤ مال بیٹھا ہوا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام کوئی اس کا کیا ہوگا؟ میں کس منہ سے آگے آپ کو وہ واقعہ سناؤں کہ ان جو ایسی تھے، ان جو نہیں ہوئے ایسی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آنے والی نسلیں یہ کہیں گی کہ ہمارے پیو دادے جو تھے وہ کس سے سناتے تھے، لیکن پیو دادوں نے خود کیا کیا ہے، اس کے دور میں کیا ہو رہا تھا وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. واہ بٹور کے میں نہیں وہ بٹورنا چاہتا. پچھلے 6 سال سے آپ کو بتایا نا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا. اب کیوں نہیں بتا رہا؟ کیونکہ اب مجھ سے سوال ہوگا، بھائی جان انہوں نے تو کیا، تم نے کیا کیا؟ پہلے ہر بار آ کے بتاتا تھا نا کہ غازی عامر چیمہ نے یہاں سے وزیر آباد سے اٹھ کے کیا کیا. اب کیوں نہیں بتا رہا؟ کیونکہ سوال ہوگا کہ بھائی جان تم نے تقریروں کے علاوہ کیا کیا. لہٰذا یہ سسٹم کو چینج کرو تاکہ کسی کو عامر چیمہ بننے کی ضرورت ہی نہ پڑے، گستاخ کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. دنیا کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی فراڈ ہے تو وہ اقوام متحدہ ہے. وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پنڈ میں 5 چودھری ہیں، 5 زانی شرابی ہیں، اور آپ کے پنڈ کے جو شورا بیٹھتی ہے وہ ہر گھر کا ایک بندہ اس شورا کا حصہ ہوتا ہے. 6-7 بندے ہیں گھر میں، ایک بندہ شورا کا حصہ ہے. وہ فیصلہ کریں گے کہ جناب گاؤں میں مسجد پہ 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ کرنا چاہیے، اس کا صحن شہن ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن وہ جو 5 چودھری ہیں ان کے پاس ویٹو پاور کا اختیار ہے کہ اگر وہ کہہ دیں، ان میں سے ایک بھی کہہ دے کہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے نہیں، وہ 100,000 بندوں کی جو شورا ہے وہ گئی، بھاڑ میں گئی. تو مجھے یہ بتائیں ان 1000 بندوں کی شورا کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا نا. ان 5 چودھریوں میں سے کوئی ایک بھی مکر جائے تو کیا معاملہ. تو اس پوری شورا کی
جو کمیٹی ہے مجلس شورا کا کوئی فائدہ؟ اقوام متحدہ ایسا فراڈ ہے کہ دنیا کے 250 ممالک اگر کہہ دیں کہ فلسطین جائز ریاست ہے اور اسرائیل ناجائز ریاست ہے تو وہ 5 چودھری ہیں، جن میں سے ایک امریکہ، دوسرا برطانیہ، تیسرا چائنا، چوتھا فرانس اور 5واں رشیا۔ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے کہ نہیں اسرائیل جائز ریاست ہے تو 250 ممالک گئے بھاڑ میں، جو اس نے کہہ دیا وہ صحیح ہے۔ تو یہ فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ فراڈ ہے۔ تو اقوام متحدہ دنیا کا وہ سب سے بڑا فراڈ ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اقبال ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا تھا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب تک ایک پیپر اٹھا کے کسی کے گھر میں نہیں جاتے کہ مجھے تمہارا نوکر بننا ہے، وہ آپ کو نوکری نہیں دے گا۔ تو جب تک آپ امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے بوٹ پالش نہیں کرتے تو وہ بھی آپ کو نوکر نہیں بناتا۔ امریکہ تم پہ ظلم نہیں کرتا، تم خود جاتے ہو کہ مجھے ڈالر دو، میں تمہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں۔ ہمارے پچھلے 20 سالوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہی تو ہوا ہے۔ ریمن ڈیوس کیوں جا کے لکھتا ہے کہ $5 $10 کے پیچھے پاکستانی اپنی ماں بیچنے کو تیار ہے؟ تو میں آ کے کیوں آپ کے ساتھ فراڈ کروں کہ 5 گھنٹے کا میں سفر کر کے آؤں، 5 گھنٹے سفر کر کے جاؤں اور صرف آپ سے بولوں وہ نعرہ لگاؤ زندہ باد مرد آباد؟ نہیں 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 نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد حقیقی معنوں میں ہم اس وقت کہہ پائیں گے جس دن ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش جو کہ قادیانی اپوائنٹڈ ہے، وہ اپنے منصب سے اتر جائے گا۔ آپ مجھے سچ بتائیں، آپ میں سے کتنوں کو پتا تھا یہ بات؟ نہیں پتا تھا نا؟ تو یہ ہمارے سسٹم کی نالائکی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس ملک کے 99% لوگوں کو نہیں پتا، جنہیں پتا ہے وہ بھی ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے پتا چلا۔ دوستان ذی وقار اس سسٹم پہ کام کریں، MNA صاحب کو جا کے کہیں کہ قرارداد پیش کریں، اور قرارداد بڑے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قرارداد پیش ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو پتہ نہیں منظور ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کا باپ بھی منظور کرے گا۔ شرط یہ رکھی جائے کہ جو ووٹ دے گا وہ عوام کو دکھا کے ووٹ دے گا کہ میں فیور میں دے رہا ہوں یا اگینسٹ دے رہا ہوں۔ یہ اونچ نیچ کرے تو صحیح نا، عوام انہیں گھر میں نہیں گھسنے دے گی۔